لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله معزز سامعین حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ تبارک و تعالیٰ دا شکر ہے کہ جس نے سانو ساریاں نو اج اکٹھے ہو کے نماز جمعہ پڑھنا پھر اپنی یاد دا موقع عطا فرمایا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ہزاراں کروڑاں ارباں درود و سلام آپ دے تو فعل محفلاں اے مجلساں اے رونقاں اے نمازاں اے قرآن اے ایمان سب کچھ سانو نصیب ہویا تو ہر جمعہ دی طرح میں بیان کر رہا پچھلے جمعے بھی خانہ کعبہ دی فضیلت دے فضائل بیان کر رہا سا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ جڑا بیت المقدس کی طرف موڑ کے قبلہ شریف طرف کیتا ہے تو میرا مقصد بیان کرنے دا یہ ہے کہ نسبت رسول کے چیز ہے غلامی رسول کے چیز ہے جنہاں نو نسبت رسول غلامی رسول حاصل ہو گئی
اللہ تبارک تعالیٰ دا انہاں تے کرم ہو گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی انہاں نو حاصل ہوئی انہاں نو جنت حاصل ہوئی انہاں نو خدا دا دیدار حاصل ہویا انہاں نو اللہ دیاں نعمتاں حاصل ہوئیاں اللہ دیاں رحمتاں دے مستحق بنے بے بہا خزانے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے اور جنہاں نو غلامی رسول حاصل ہو گئی انہاں دے دل و دماغ اللہ تعالیٰ نے اس طرح روشن اور منور فرما دیتے کہ جاب انہاں دے دل تو پردے اٹھے اور رب تعالیٰ دے قرب دے وچ پہنچ گیا اللہ تعالیٰ دا قرب انہاں نو حاصل ہویا اللہ دی محبت حاصل ہوئی ایک چیز سے غلامی رسول اب کعبہ شریف میں جڑی فضیلت شان حاصل ہوئی ہے اسی تسی تو بہت خوش قسمت ہاں دنیا دے اندر جڑا ایک روح ایک مرکز خانہ کعبہ قبلہ اصل دے اے شان و شوکت کعبہ نو جو حاصل ہوئی اے بھی نسبت رسول نال حاصل ہوئی تو آج میں بیان کر رہا ہوں کہ کعبہ شریف نو نسبت رسول نال اللہ تعالیٰ نے کتنی شان عطا فرمائی تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا سی کہ خانہ کعبہ قبلہ ہوئے اللہ تعالیٰ نے آپ یہ تمنا پوری فرمائی اور کعبہ شریف و فضیلت اعزاز حاصل ہویا کہ حضور دی امت کل مومنین مسلمان انسانیت دی نو ایک طرف ایک قبلے دی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیا تو حضور دی خواہش سی دل دے تمنا پیدا ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قد نرا تقلب وجهک فی السماء قد نرا تقلب وجهک فی السماء بے شک ہم آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا دیکھ رہے ہیں حضور دا چہرہ مبارک اس طرح یاد دلی تمنا ہوئی کہ قبلہ اس طرف ہونا چاہیے خانہ کعبہ مقرر ہونا چاہیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا بے شک ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا ہوا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ہر ادا آپ دی ہر ادا ہر خیال ہر بات ہر موقع جو کچھ بھی زندگی دے اندر آپ دے خواہش تمنا دل دے خیال ہے اللہ تعالیٰ اس نے فوراً پورا فرمایا تو اللہ تعالیٰ فرمایا قد نرا تقلب وجهک فی السماء ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا ہوا آپ کی مرضی کے مطابق وہی قبلہ مقرر کر دیں گے ہم آپ کی مرضی جو حضور کا خیال ہے جو مرضی ہے کوئی قبلہ مقرر کریں گے اللہ تعالیٰ حضور دی رضا دے اتے قبلہ مقرر فرمایا ماں شاید لکھ دینا دونوں عالم چاہتے ہیں رضا اللہ کی رضا خدا چاہتا ہے رضا محمد حضور دی رضا اللہ چاہتا ہے حضور دی رضا کے ہے حضور دی مرضی کے ہے حضور کس تے راضی ہے کس تے خوش ہے بس وہی رضا محمد وہی رضا خدا ہے جو حضور دی رضا ہے وہی رضا اللہ تعالیٰ دی ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا کہ آپ کی مرضی کے مطابق وہی قبلہ ہم مقرر کر دیں گے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لیں یعنی کہ نماز حضور پڑھا رہے سن حکم آ گیا کہ آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لیں جو حضور نے مسجد حرام کی طرف چہرہ مبارک کیتا صرف حضور واسطے وہ قبلہ مقرر نہیں ہویا بلکہ رب تعالیٰ فرمایا کہ آپ مسجد حرام کی طرف چہرہ مبارک کر لیں وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ
کہ لوگوں اے مسلمانوں جہاں کہیں بھی تم ہو اپنا رخ اس طرف کر لو. دیکھو دنیا دے کسے کونے وچ بھی مسلمان ہیں اور نماز دے ٹائم اپنا رخ ادھر کر لیندے. صرف حضور دی خواہش حضور دی تمنا صرف حضور واسطے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سارے مسلمان جتنے بھی مسلمان و ایمان لے کے آئے ہو رخ ادھر کر کے نماز پڑھو گے. ایدی وجہ کہ پہلی بھی آسمانی کتابہ دے اندر ذکر آ چکا سی. پہلے انبیاء بتا چکے سن کہ جو آخری نبی ہوں گے انہوں نے جو نشانی ہے وہ اپنا رخ بیت المقدس دی طرف پھیر کے خانہ کعبہ دی طرف کر لیں گے. اس واسطے آخری نبی جو ہوں گے وہ اپنا رخ بیت المقدس دی طرف پھیر دیں گے خانہ کعبہ دی طرف کر لیں گے. بے شک اے پہلی کتاباں چ ذکر آ چکا ہے. بے شک پہلی جو کتاباں آئی ہیں انہیں چے ذکر ہو چکا ہے. انہ الحق من ربہم اللہ تعالیٰ حق دے نال ہے فرمایا حق بات ہے. یعنی کہ پہلی کتاباں ذکر آ چکا ہے. حضور نے جو چہرہ مبارک اس طرف کیتا ہے اے بھی آپ کی صداقت اور حق اور حقانیت یہ نشانیاں چوں نشانی سی. تو جنہوں نے بغیر چون چراں کسے مرضی کسے خیال کسے سوال و جواب تو اپنے چہرے ادھر موڑ لیتے وہ سب حق اوپر ہو گئے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ طرف حق دی طرف رب تعالیٰ طرف حق سی. پہلیاں کتابیں جا چکا سی پہلے نبیاں. تو جو لوگ اس بات سمجھتے بھی سن علم بھی رکھ دے سن جاننے دے باوجود آسمانی کتاباں دا علم رکھنے دے باوجود پھر انہوں نے اس بات کو تسلیم نہیں کیتا بلکہ کہنا شروع کرتا کہ مسلمانوں دے نبی یا مسلمانوں کس نے قبلے دی طرف رخ پھیر کے اس طرف کر دیتا. انہوں نے ہوتے سیاہی دے پردے پہ گئے حجاب دے پردے پہ گئے جان دے بجھ دے ہوئے بھی انہوں نے انکار کر دیتا. پتہ لگا جنہوں غلامی رسول حاصل ہوئی جنہوں دل نسبت رسول حاصل ہوئی انہوں نے دل و دماغ اللہ تعالیٰ نے روشن فرمائے منور فرمائے اور انہوں نے بغیر کسی سوال و جواب دیتے حضور دا جو حکم سی جو ارشاد سی وہ سنیا اور منیا اور اس حکم نو رب دا ہی حکم سمجھے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اللہ تعالیٰ کسی دے عمل تو غافل نہیں فرمانے کسی دے عمل تو غافل نہیں. عشق و محبت کی بات سی ساری اور آزمائش بھی سی بہت بڑی. پھر حضور علیہ السلام نے جنہوں نسبت حاصل ہو گئی اللہ تعالیٰ فرمانے اللہ اور اس نے رسول نے رستے پر اگر انہوں نے ہجرت فرمائی خدا رسول نے پیچھے چل پہ ہر بار چھوڑ گیا اگر کسی دی موت واقعہ ہوگی اللہ تعالیٰ تو اجر فرض ہے. رب تعالیٰ اجر دینے والا ہے اس نے نجات دینے والا ہے جنت دینے والا ہے بخشش دینے والا ہے بہت کچھ جو کچھ حاصل ہونے والے اس شخص نو وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اللہ تعالیٰ اس دے اجر اس دے عمل تو غافل نہیں. جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عشق کیتا محبت کیتی آپ دی غلامی بھی چلے جنہوں نے آپ نے تعلق جوڑا جنہوں نے نسبت حاصل ہوئی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس عمل تو بے خبر یا غافل نہیں. حضور ایک صحابی حضرت جندہ بن زمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ تو مدینہ دی طرف ہجرت فرمائی تو حضور مدینہ پاک تشریف لے گئے. وہ صحابی یاد عشق و محبت فراق کے اندر بیمار ہو گئے. آپ دے اس کے اندر اتنے بیمار ہوئے آخر انہوں نے بیٹیاں پوچھا علاج معالجہ کرایا کوئی فرق کہ تسی کی چاہتے ہو انہوں نے کہا میری بیماری دی شفاعت ایک کوئی ہے وہ مدینے والی سرکار ہی ہے بس مدینے والی سرکار ہی. تابعدار غلام بچیاں نے فوراں چارپائی اٹھائی مدینے دی طرف روانہ ہو گئے.
10 کوس فاصلہ اس وقت دا جس طرح کا میل کہندے 10 کوس فاصلہ طے کیتا جس وقت طے ہویا تو اللہ دے عاشق رسول پاک دے عاشق او صحابی انہاں دی روح جسم جو پرواز کر کے مدینہ پاک پہلے ہی پہنچ گئے روح جسم جو پرواز کر کے نہ پرواز کا فوراً اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جڑے اللہ اور رسول دے رستے جنہاں نے ہجرت کیتی سفر کیتا اگر انہاں دی موت ہو گئی رستے اللہ تعالیٰ پر انہاں دا اجر فرض ہے اگر نہیں بھی پہنچ سکے مدینہ پاک تک پورا ارادہ کر لیتا سفر کر لیتا تو انہوں نے بھی غلامی رسول نسبت رسول دے صدقے اللہ تعالیٰ نے بخشش اعلیٰ مقام عطا فرما دیتا اے سفر اللہ اور رسول دے رستے اللہ دے ولیاں دے رستے جنہاں سفر کیتا ایک قدم چلے کہنے نا بنی اسرائیل دے وچ ایک شخص اس 100 قتل کر کسی نے کیا اس کو توبہ دی خواہش پیدا ہوئی اس کا توبہ کرنا چاہنا ہے کسی اللہ دے دوست اللہ دے محبوب بندے دی بارگاہ وچ اللہ تعالیٰ تیری توبہ نو منظور کرے گا تیری شفاعت ہو جائے گی گھر تو اس قدم اٹھایا تھوڑا سفر کیتا رستے جو وصال ہو گیا وفات ہو گیا تو اللہ تبارک تعالیٰ جنتی فرشتیاں نو ارشاد فرمایا واقعیت بہت لمحہ تفصیل علماء دین بیان فرمایا جنتی فرشتیاں نو بخش دیو جنت جس نو لے جاؤ جنت دا لباس پہنا دیو کیوں اس سفر شروع کیتا سی میرے ولی دی بارگاہ جانے واسطے ایک یہ غلامی مرشد جیڑا مرشد دی بارگاہ چاہتا ہے سفر کرتا ہے وہ سفر کر کے آندا ہے پہنچ جاتا ہے بارگاہ دے اندر تو بہت بڑا اعزاز و مرتبہ ہے لیکن اس کی نیت صحیح ہے ارادہ صحیح ہے انہوں کوئی مجبوری واقعہ ہو جاتی کوئی بیماری آ جاتی یا اس موت واقعہ ہو جاتی اس تمنا اس آرزو دے اندر کہ میں کسی مرشد کامل دی بارگاہ اپنے مرشد کامل دی بارگاہ جا رہا سوں تو اللہ تعالیٰ انہوں نے اجر اعزاز عطا فرما دینا ہے تو جڑے نبی پاک دی خاطر سفر فرماندے ہیں حج واسطے جاندے عمرے واسطے جاندے کئی لوگ وفات پا جاندے اکثر سندے رہندے کئیاں دی وفات ہو جاندی ہے تو جنہاں دی اتھے وفات ہو جاندی فوت ہو جاندے یا رستے چ ہو جاندے اللہ تعالیٰ انہاں نوں حج دا بھی ثواب دیندا مغفرت و بخشش بھی فرماندا ہے اے ہے محبت رسول اے ہے نسبت رسول کہ جڑا اللہ اور اللہ دے محبوب نال محبت کردا ہے اولیاء کاملین مرشد نال محبت کردا ہے اگر اس دے نال کوئی ایسا حادثہ پیش آندا ہے تو اس دی زندگی دا اصل مقصد جڑا ہے اس نو حاصل ہو جاتا ہے سب خطاواں غلطیاں معاف کر کے اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتا ہے اس وقت اس دنیا دے اندر سیائیں اور کامیاب وہی لوگ ہوئے جنہاں غلامی رسول اور غلامی مرشد جنہاں حاصل ہوئے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر فرماتے ہیں جو میں بیان کی تھی کہ اسی اے محبوب دیکھ رہے تھوڑا چہرہ آسمان دی طرف اٹھتا دیکھ دے پہ ہاں وہی قبلہ مقرر ہوئے گا جنہی تھوڑی مرضی ہے جنہی تھوڑی تمنا ہے تھوڑی خواہش ہے کیونکہ ایک قبلہ آدم علیہ السلام نے بنایا فرشتیاں بنایا ابراہیم علیہ السلام نے بنایا بہت ساریاں حکمتاں سن یہاں حضور نے فرمایا پڑھو سارے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی اور عیسائی مسلمانوں نو کہندے سن کہ کلمہ تے تسی نبی پاک دا پڑھتے ہو لیکن نماز تے ساڑھے قبلے دی طرح منہ کر کے پڑھتے ہو اے اکثر اوقات ہو کہندے سن تو اللہ تعالیٰ نے عارضی طور تے یہودیاں عیسائیاں واسطے قبلہ مقرر فرمایا سی لیکن ابراہیم علیہ السلام جس قبلہ تعمیر فرمایا
کبرا فرمایا تو اللہ تعالیٰ فرمایا بلاؤ قبلے کی طرف آواز لگاؤ. آپ نے آواز لگائی. پھر آپ نے دعا فرمائی یا اللہ امن والی جگہ بنا. اتھے امن والی جگہ بن گئی. پھر دعا فرمائی اللہ پھل میوہ جات پیت. اللہ تعالیٰ نے دنیا دے کھانے پھل میوہ جات رزق اتھے پہنچا دیتا. قبلہ پھر فرمایا اللہ عبادت دے طریقے سکھا. جبرائیل آئے انہیں عبادت دے طریقے طواف صفا مروہ سب کچھ سکھا دیتا سمجھا دیتا. جبرائیل نے پورا طریقہ سب طریقے. پھر فرمایا قبلہ بنا اللہ مخلوق خدا واسطے. اسے آن لوگ حج کرن. قبلہ مقرر ہو چکا سی اور کتاباں دے اندر آ چکا سی کہ وہی قبلہ خانہ کعبہ جس وقت حضور ادھر اس کو محفوظ کر لیتا گیا. اسے ایک محفوظ کر نمازاں ادھر پڑھو. رسول پاک آن گے پہلے اپنا چہرہ مبارک ادھر کرن گے بعد ہی تسی سارے چہرہ کرو گے. کہندے نہ کوئی عظیم عمارت بندی ہے کوئی مسجد بندی کوئی خاص جگہ بندی جڑی لوکاں دے واسطے ایک عجیب جگہ ہوندی یا لوگ خوش ہوندے او دا پہلے افتتاح کرنے سے کوئی بندہ تلاش کیتا جاندا کہ دا افتتاح ہوئے لوکاں نوں پتہ لگے کہ اے عمارت ہے مسجد ہے گھر جاری ہو چکا ہے. تو ایک قبلہ فرشتیاں نے بنایا آدم علیہ السلام نے بنایا ابراہیم علیہ السلام نے بنایا سارے نبی آندے رہے طواف کردے رہے. لیکن جس وقت قبلہ مقرر کرنا سی نماز واسطے تو حضور دا انتظار سی. ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے حضور نے آنا سی. عیسائی اور یہودی کہندے سکے تسی کہندے ہوئے رسول اوین جڑے ابراہیم علیہ السلام کی دعا نال پیدا ہوئے. پھر انہوں نے حکمت اور قرآن اور علوم سمجھانے سے گلاں سمجھانیاں. تو عیسائی یہودی کہندے تسی کہندے نبی اوین لیکن قبلہ تے تھوڑا اس طرف ہے الٹی طرف ہے بیت المقدس ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے اے میرے رب بھیج جن میں ایسا رسول کو جنہیں جو انہیں کتاب کا علم سکھائے حکمت سکھائے اور خوب انہیں ستھرا کرے پاک کرے. فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے سارا کام مکمل کر کے جڑی دعائے خلیل سی دعائے ابراہیم سی وہ اس قبلے واسطے سی. اس واسطے تسی تے ساڈے قبلے دی طرف نماز پڑھ دے ہو وہ جان دے نہیں سن کہ اے تھوڑے قبلے دی طرف اس واسطے سی نماز پڑھ دے سن. رسول پاک دسنا چاہندے سن بتانا چاہندے سن کہ اسی موسیٰ علیہ السلام کو بھی مننے والے ہیں. میری امت مننے گی عیسیٰ علیہ السلام بھی مننے گی سب نبیاں تے ایمان لے آئے گی. اس واسطے اس لوگاں نو بتانا چاہندے سن حضور کہ سب نبیاں تے تسی ایمان لے آنا ہے. اے بتانا چاہندے اس واسطے 17 مہینے حضور نے نماز پڑھی. پھر آپ نے رخ مبارک اس طرف جس وقت فرمایا تو دیکھو خانہ کعبہ نو کتنی شان عطا فرمائی ہے. پتہ لگا خانہ کعبہ دی اے فضیلت اے شان اے حضور کا رخ اس طرف کرنا سی تے شان عطا فرمائی گئے. اس وقت کعبے نو ہی نسبت رسول نہ شان عطا فرمائی گئے. احمد رضا خان صاحب فرماتے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ. پتہ لگا کعبے نو شان اے فضیلت حضور دے تفعیلی حاصل ہونے سے حضور نے چہرہ مبارک کیتا کہ کعبے نو اللہ تعالیٰ کتنی شان عطا فرمائی. اے نسبت رسول ہے. اگر کعبے نو نسبت رسول حاصل ہوئی تو دنیا دے اندر کعبے دا اے مقام ہو گیا. اور جس انسان نو غلامی رسول نسبت رسول حاصل ہوئی اسی کی شان ہوئے گی. کعبے وچ او بندہ جاندا جا پاک صاحب مومن نماز سب علم جاندا ہویا جا کے حج عمرہ کردا سکھ کے جاندا ہے. لیکن جس نو کچھ نہیں آندا جاندا جس نو کوئی نہیں جاندا اگر اس نو نسبت رسول حاصل ہو جائے اس نو غلامی رسول حاصل ہو جائے وہ سینکڑے ہزاراں لکھاں نو کلمہ پڑھا دیندا اور انہاں نو علم سکھا دیندا.
جس نوں غلامی رسول نسبت رسول حاصل ہو جائے وہ کون بن جاندا ہے؟ کوئی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بن جاندا ہے، کوئی شہنشاہ بغداد غوث پاک بن جاندا ہے، کوئی داتا علی اجمیری بن جاندا ہے، کوئی بابا فرید بن جاندا ہے، کوئی میرے مرشد کامل بابا لال حسین شاہ بن گئے، تو کوئی اعظم لال بن جاندا ہے دنیا جان۔ اے غلامی رسول، اے نسبت رسول، کعبے وچ جڑا جاندا او سکھ کے جاندا، انہوں نمازاں بھی آندیاں، سب کچھ جاندا، کتنا عرصہ سکھدا ہے جاندا ہے، پر جس نوں اتھے نسبت رسول عشق رسول حاصل ہو جائے اودی شان دیکھو کوئی بڑی امام بن جاندا ہے۔ اے عشق رسول، اے نسبت رسول۔ اس واسطے غلامی رسول اور غلامی مرشد دا پٹا اپنے گالی مضبوطی نال پاؤ، اس بغیر کوئی گزارا نہیں، کوئی چارہ نہیں۔ اگر کعبے نو شان حاصل ہوگی نسبت رسول، بلکہ کل کائنات اللہ تعالیٰ نے جو بنائی حضور واسطے بنائی۔ اور اس دو قسم دے لوگ، ایک وہ لوگ سن جنہاں دے دل و دماغ سیاہ پردے پیرے، سیاہی دے پردے پیرے، انہوں نے غلامی نہیں حاصل کی، وہ نست و نابود ہو گئے۔ ایک وہ سن جنہوں نے بس حضور نے جو ارشاد فرما دیتا انہوں نے سمجھا کہ حق ہے، حق بات ہوتا ایمان لے، او حضور دے غلام دنیا دے شہنشاہ بادشاہ خلیفہ غوث قطب ابدال بڑی دور تک درجات ہوتے پہنچ گئے۔ اے او لوگ سن جنہوں نے سچی غلامی کی تھی حضور دی، اور غلامی دے نال انہوں نے اللہ تعالیٰ نے کہ شان عطا فرمائی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے، اے محبوب، اے نبی، ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھتا ہوا، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم وہی قبلہ مقرر کریں گے جو آپ کی مرضی ہے، جو آپ کی مرضی ہے وہ قبلہ مقرر کریں گے۔ چہرہ اٹھیا، دیکھیا، دان ہی حکم آیا، ہم وہی آپ کی خواہش تمنا پوری کریں گے۔ دان ہی حکم آگیا، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، بس آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر دو، بلکہ خود نہ کرو، خود صرف تھوڑے سے حکم نہیں، بلکہ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اے مسلمانوں جہاں کہیں بھی ہو تم، اے نہیں کہ سعودی عرب مسجد قبلہ تین دے اندر ہو، یا مسجد نبوی شریف دے اندر ہو، یا مسجد حرام دے اندر ہو، ہزاروں میل دور پاکستان ہے، خواہ ہندوستان ہے، خواہ کوئی دنیا دا کون ہے، رخ اپنا تسی قبلہ دی طرف کر لینا، کیونکہ رسول پاک نے اپنا رخ مبارک چہرہ ادھر پھیر دیا، سب ادھر کر لو، جتھے جتھے پیغام پہنچتا گیا سب رخ ادھر کر دے گے۔ دیکھو نا مسجد بنا دے، بعض علاقے قبلہ نہیں پتہ لگا، کتنی دشواری ہوندی، کتنے انجینئر مستری آندے پھر قبلے دا رخ تلاش کر کے میرا آپ اس طرف کیتا جاتا، کیوں کہ حضور نے رخ ادھر کیتا۔ کوئی مسجد اگر تھوڑا جا رخ ادھر ادھر ہے نماز نہیں ہوئے گی۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اے مسلمانوں جہاں کہیں بھی ہو اپنا رخ اس طرف کر لو۔ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَا يَعْلَمُونَ، کوئی نئی بات نہیں ہے، کوئی نئی چیز نہیں، بلکہ اے بشارات پہلیاں کتاباں وچ پہلے نبیاں نوں اے حکم ہوندا رہیا، او دسدے رہے۔ ان ایک مسجد بنیاد بننی شروع ہو جاندی، وہ بندی رہندی، لوگ دسدے رہندے جامعہ مسجد بانی تھے، جمعہ ہوئے گا، نماز ہوئے گی، عید ہوئے گی، سب کچھ ہوئے گا۔ مسجد تیار ہو جائے، انکار کر دے نہیں یہ مسجد نہیں ہے، مسجد اسی تسلیم نہیں کر دیں، نہیں، پہلے انبیاء وہ دستے رہے۔ ان الذین اوتوا الکتاب لا یعلمون، کتابوں کے اندر ذکر آندا رہا کہ آخری رسول جڑے ہوں گے وہ اپنا چہرہ مبارک اس طرف کریں گے مسجد حرام،
انا الحق من رب، اے رب دی طرف حق آ گیا، حق بات آ گئی وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور جو عاشق رسول ہے، جو رسول پاک کی خاطر ہجرت کریں گے، سفر کریں گے، رسول پاک دے حکم منیں گے، رسول پاک کی غلامی چ رہیں گے، اگر انہاں دی موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ انہاں نوں وہ اجر عطا فرمائے گا جڑا سی تسی جانتے ہی نہیں ہیں۔ ابو عامر بہت بڑا اس وقت دا علم رکھنے والا بندہ سی، سارے علوم جانتا سی، انہوں پتہ سی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حق دے سچے نبی ہیں، لیکن شیطان نے گمراہ کیتا اسوں کہ تو اگر کلمہ پڑھے ایمان لیاندہ تینوں پھر کون جانے گا، تیرے علم نو کون جانے گا، تیری چودھریاٹ تیری وڈیاٹ جو کچھ ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ بس اس دے دل دماغ تے پردے پہ گئے، جنمی ہو گیا۔ اسے دے بیٹے حضرت حنظلہ جو آئے ایمان لے کلمہ پڑھا اور شہید ہو گئے، تو انہاں دے ہوتے غسل ضروری سی، دیکھا تے فرشتے اٹھا کے لے جا رہے آسمان دی طرف غسل دینے واسطے۔ بیٹا دیکھو اس دا دل دماغ روشن ہو گیا، فرشتے اس کو غسل دے رہے، اور باپ دیکھو اس دے قلب اور دل ہوتے جس وقت سیاہی دے پردے پہ تو کلمے تو ہی محروم رہ گیا۔ جنہاں لوگاں نوں غلامی مرشد حاصل ہو گئی، مرشد جے سچے غلام بن گئے، انہاں دے دل و دماغ ہی روشن ہوئے، اور جنہاں اولیاء کاملین دی بے ادبی کیتی، گستاخی کیتی، کوئی مرشد نہیں پکڑیا، بس شیطان انہاں دے مسلط رہا، شیطان نے انہاں نوں ہدایت دے راستے تے آن ہی نہیں دیتا، کیا میں بڑا، بس جنہاں دے اندر میں آئی وہ تباہ و برباد فنا ہو گئے۔ بڑے دیکھو پڑھے لکھے جید علماء دنیا دے اندر موجود ہیں، لیکن جو علم پڑھا دے رہے لیکن غلامی مرشد تو محروم ہے، آج انہاں دا نام و نشان ہی نہیں۔ اور جنہاں لوگاں سچی غلامی کسی ولی اللہ دی کیتی، آج دنیا تو چلے گئے تاں انہاں دے فیضان، انہاں دی گفتگو، انہاں دی تعلیمات تو لوگ فائدہ اٹھا رہے۔ اے اللہ رسول اور مرشد دی جنہاں نے غلامی اختیار کیتی، تے اس دنیا دے اندر جتنی بھی مخلوق آئی، ہر جمعہ میرا بیان آئی ہوتا ہے، آخر لبے لباب سمجھانے دا مقصد کہ دنیا دے اندر کوئی انسان کامیاب ہویا تو غلامی چ کامیاب ہویا، چاہے وہ آدم علیہ السلام دا دور سی، چاہے موسیٰ علیہ السلام دا دور سی، چاہے ابراہیم علیہ السلام دا دور سی، جس نے اپنے نبی دی غلامی کی تھی دا بیڑا پار ہو۔ اور سارے نبیان اللہ تعالیٰ فرمایا تسی رسول پاک دے ہوتے ایمان لے آندہ ہے، سب نے اقرار کیتا سی ایمان لے آندہ ہے، سارے نبیان دا بیڑا پار ہویا، رسول پاک دی غلامی انہوں نے اختیار کیتا، تے ساریاں امتاں دا بیڑا پار ہویا جنہاں اپنے نبیان دی غلامی کیتی، اور جنہاں نبیان نو شہید کیتا، ماریا، نافرمانی کیتی، حکم دولی کیتی، وہ تباہ و برباد نصف و نابود ہو گئے، انہاں دا دنیا دے اندر نام و نشان ہی بھی مٹ گیا، ختم ہو گیا۔ اس طرح جنہاں نبی پاک دی غلامی کیتی، آج دنیا دے وچ انہاں دا ہی نام ہے، دنیا دے لوگ انہاں دے رستے ہوتے چل رہے ہیں، انہاں دی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اے نبی پاک دے غلام، پھر نبی پاک دے غلاماں دی شان دیکھو کہ جنہاں انہاں دا دامن پکڑیا، وہ غوث کتب ولی ابدال قلندر بڑے درجات تک پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ اے فرمایا کہ اے میرے دوست ہیں، اے میرے دوست ہیں، میرے محبوب بندے ہیں، جنہاں نو کوئی خوف نہیں، کوئی خطرہ نہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا دنیا بعض اللہ دے بندیاں دے وچ ایسے لوگ ہون گے جڑے بغیر کسی قرابتداری، کسی دنیاوی تعلق دے لوگاں جو محبوب ہون گے، بغیر کسی قرابتداری۔ دیکھو تھوڑی ساڑی کوئی رشتہ داری تے نہیں، رشتہ داریت کوئی ہے کہ وہ غلامی رسول حاصل ہے صاحب۔ تسی سارے کلمہ پڑھنے والے ہو، دنیاوی کوئی تعلق نہیں، لیکن اس کلمے دی اور غلامی دی برکت نہ تسی سارے کے غلام بن کے بیٹھے ہو۔
کیا چیز ہے؟ حضور دا ارشاد ہے بغیر کسی قرابت داری دے وہ لوگ دنیا محبوب ہوں گے اور انہاں دے چہرے منور ہوں گے، نورانی ہوں گے، اور قیامت والے روز نورانی ممبران دے اوپر سرفراز ہوں گے، بیٹھن گے۔ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جنہاں نے ولیاں دی غلامی کیتی، مرشد دی غلامی کیتی، اللہ تعالیٰ انہاں نوں دنیا دے اس جہان اگلے جہان اعزاز عطا فرمایا۔ میں عاجز مسکین کون ہاں، مرشد دا غلام ہاں، مرشد دی غلامی ہے بس، مرشد دی غلامی نال اللہ تعالیٰ نے شرف اعزاز بخشا۔ تو دنیا کے اندر کوئی بھی انسان اگر کامیاب ہویا، کامیابی یہ نہیں کہ دنیا دے مال و دولت نال۔ کچھ لوگوں نے سوچیا کہ اسی کامیاب ہو گئے، وہ کون لوگ سن؟ نوح علیہ السلام نے جنہاں نافرمانی کی تو نہ کہ اسی کامیاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمایا جے کشتی نوح چ سوار ہے وہ کامیاب ہے، وہ کامیاب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دور نمرود نے خدائی دعویٰ کی تو سمجھا میں کامیاب ہوں، لیکن ابراہیم علیہ السلام آگ دے اندر بھی جا کے وہ کامیاب ہوئے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے نافرمانی فرعون نہ جنہوں نے مل کے نافرمانی کی تو نہ سمجھا اسی کامیاب ہو گیا، آخر وہ دریا نیل کے اندر غرق ہو گئے، مثل نابود ہوئے، کامیاب ہوئے جو موسیٰ علیہ السلام کے غلام سے۔ نبی پاک نہ جنہوں نے ضد کی تھی، ایمان نہیں لیاندا، چاہے وہ گھر دے بندے ابو جہل اور ابو لہب ہی سمجھ لو، انہاں سمجھا اسی تکبر اور غرور وچ رہواں گے، ساڈی میں نہ ماری جائے، اسی کس طرح کلمہ پڑھ سکتے ہیں، وہ ناکام ہو گئے، تباہ و برباد ہوئے۔ اور جنہاں کلمہ پڑھیا حضرت علی حیدر کرار گھر دے بندے سن، کتنی شان اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ یہ ہے غلامی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سانو سب نو مرشد غلامی عطا فرمائے، غلامی رہنے توفیق دعا فرما دو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و اصحاب سیدنا مولانا۔ یا رب العالمین اے مولا کریم پروردگار عالم، جتنے بھی دربار اوپر حاضر ہوئے دور نزدیک، یا اللہ سب نو بامراد واپس لوٹا، پریشانیاں دور فرما، بیماریاں دور فرما، یا اللہ ظاہری باطنی روحانی جسمانی دینی دنیاوی تمام الجھناں مولا دور فرما، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا وعلى آل سيدنا حبيبنا شفيعنا صلى الله تعالى على رسول خير خلقه سيدنا مولانا